بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست غلام اللہ عوان۔ اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، کیونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کر دیا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر تک اگر ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل نہ کیا گیا تو وہ پورے آزاد کشمیر کو جام کر دیں گے۔ اس سلسلے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر بھر میں اپنی مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، عوام تک پہنچ رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں۔ جس طرح ان کو پذیرائی ملنی چاہیے تھی اس طرح اب کی بار جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یقینی طور پہ چارٹر آف ڈیمانڈ ایسا ہے کہ جو ہر کامن آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہی تحریک تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بجلی بھی ملی اور لوگوں کو آٹا بھی ملا۔ لیکن اس کے بعد ان کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں بار بار اضافہ ہوتا رہا، نہ صرف اضافہ ہوتا رہا بلکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر اس وقت ایک ایسے گروپ نے قبضہ کر لیا ہوا ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی مطالبات کے بجائے کچھ ایسے ایجنڈوں کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں کہ جس کی عوام ان کو پذیرائی نہیں دیتے۔ اور اس سلسلے میں گزشتہ روز جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے ایک ممبر ہیں ان کے قاری شہزاد صاحب، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، اور ان کو شو کاز نوٹس اس بات کے اوپر جاری کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے جو ایک گروپ ہے یا ایک گروہ ہے یا ایک تنظیم ہے یا ایک نظریات کے لوگ ہیں تو آپ نے ان کی دل آزاری کی ہے، تو جس وجہ سے آپ کیونکہ ایک متحرک ممبر ہیں تو آپ کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قاری شہزاد صاحب ہیں ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، تو انہوں نے ایسی کون سی بات کی ہے؟ تو انہوں نے راولہ کوٹ کے اندر ایک پروگرام تھا تو جس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کسی افواج کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم عوامی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو عوامی حقوق کی حد تک ہم اب بات کریں گے، لیکن ہم کسی کے اوپر پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ تو جس کے اوپر جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے اپنے اکثر پروگرام میں، پوڈ کاسٹ میں اور ولاگ میں نے اس طرف توجہ دی تھی کہ اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنے نظریات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ جو کام وہ اپنی پولیٹیکل جو ان کی سٹرگل تھی یا جو ان کی تنظیمیں تھی ان کے بنیاد پہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرچم کے نیچے آ کے اب وہ کچھ ایسی حرکتیں کرنے میں مصروف ہیں کہ جو ریاست کے اندر ایک انارکی کی طرف ریاست کو لے کے جا رہے ہیں، ایک تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اندر ایک بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو ابھارا جائے، بغاوت کے لیے کھڑا کیا جائے، لوگوں کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ کبھی جھنڈوں کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی نظریات کی بنیاد پہ، کبھی ریلیز میں جو ہے وہ مختلف طرح کے ایسے نعرے لگا کے جن کو کم از کم لوگ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، میں نے اکثر اپنے پروگرام میں کہا کہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا جو منشور لوگوں کے سامنے ہے، اس کا جو ایجنڈا لوگوں کے سامنے ہے، جیسے لوگوں کے جو اشرافیہ کی مراحت ہیں ان کو ختم کرنے کی وہ بات کرتے ہیں، وہ بجلی کے ریٹ میں کمی کی بات کرتے ہیں، وہ آٹا پہ سبسڈی کی بات کرتے ہیں، وہ جو اسمبلی ممبران ہیں ان کی مراحت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، وہ عوامی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ والا ایجنڈا ہے کہ جو سامنے جس کی وجہ سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور بعد جو بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے وہ اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لوگوں کو جو ہے وہ بغاوت کی طرف ابھار رہی ہے، پوری ریاست کے اندر انارکی اور تشدد لانا چاہتی ہے۔ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے منسلک اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اتنے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جعلی آئی ڈیز بنا کر لوگوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں، جو آدمی بھی ان کے منشور سے ہٹ کے بات کرتا ہے، ان کی خواہشات کے اگینسٹ بات کرتا ہے، تو وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کو ہر کوئی بندہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیونکہ آزاد کشمیر کی طرح اب وادی لیپا کی طرف بھی آ رہی ہے، وادی لیپا کے عوام نے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بجلی اور جو آٹا ہے اس کے اوپر سبسڈی لے کے دی۔ لیکن اب عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ وہ پاکستان کا پرچم اٹھاکر وہ جو 10 تاریخ کو پروگرام ہوگا تو اس میں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ان کی جو جدوجہد ہے یا ان کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو تعلق ہے تو وہ تعلق عوامی حقوق کی حد تک ہے، کیونکہ وہ نظریاتی طور پر پاکستان زندہ باد اور علاقے پاکستان چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ جہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہیں پہ وہ اپنے مسلح افواج پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کھڑے، کیونکہ ہر مشکل وقت میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو جب بھی ضرورت پڑی تو یہاں پہ پاکستان نے اپنی بساط سے بڑھ کے جو ہے وہ یہاں عوام کی خدمت کیا۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب ایک آدمی کو صرف یہ کہنے پہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی پرچم کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم مسلح افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے، تو ان کو اس بات کے اوپر شوکاز نوٹس جاری کر دینا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو عوامی اس کا منشور تھا اس سے ہٹ چکی ہوئی ہے، اور اب یہاں پہ آمرانہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ایک خاص طبقہ جو اس کے اندر جس نے اپنی جڑیں مضبوط کرنی شروع کی ہوئی ہیں تو اس کی اما کے اوپر جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ایک مقبولیت حاصل کی تھی تو وہ مقبولیت جو ہے وہ کھو جائیں گے۔ اور ایسی صورتحال میں کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آمدہ الیکشن کی طرف جائے، تو اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اسی نعرے کے ساتھ اسی سلوگن کے ساتھ اینٹی پاکستان موومنٹ چلا کے پاکستان کے جھنڈے کے خلاف بات کر کے یا پاکستان کے خلاف بات کر کے وہ الیکشن میں آئے گی تو یقینی طور پہ اس کے جو امیدوار ہوں گے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، کیونکہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے جو افواج ہے اس سے بہت محبت کرتی ہیں، کیونکہ جو گزشتہ لائن آف کنٹرول پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی تو اس وقت بھی تو کہیں پہ عوام کو لائن آف کنٹرول پہ یا بارڈر پہ یا پوسٹوں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران یا ممبران نظر نہیں آئے، بلکہ وہاں پہ جو ہے وہ مسلح افواج پاکستان کے جوانوں نے نہ صرف لوگوں کی حفاظت کی بلکہ جو دشمن ہے اس کو منہ توڑ جواب بھی دیا اور آزاد کشمیر کے چپا چپا کی جو ہے وہ حفاظت کی۔ اور ایسی صورتحال میں کہ جب جنگ تھی، ماحول تھا، تو اس وقت تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہمیں کہیں نہیں نظر آئے کہ وہ لائن آف کنٹرول پہ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کے دکھوں کا ازالہ کریں، فائرنگ ہو رہی تھی، لوگوں کی دھڑس بڑھائیں، وادی لیپا ہو یا نیلم ہو یا کوئی بھی جگہ ہو تو وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے نہیں بلکہ مسلح افواج پاکستان لوگوں کی مدد کر رہی تھی اور اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر چکے جس میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں، لیکن اگر ایک طبقے کو جو پاکستان کے خلاف ہے، افواج پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے فلاح کے خلاف ہے، اگر اس کی اما پر فیصلے ہوں گے تو یقینی طور پہ یہ جو عوامی فورم ہے تو یہ عوام اس سے جو ہے دل برداشتہ ہو جائیں گے اور عوام اس سے الگ ہو جائیں گے، اور اگر الگ ہو جاتے ہیں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی اہمیت کھو دے گی۔ آپ کو آج کا ہمارا ولاگ کیسا لگا اس پہ اپنی جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیں۔ ہمیشہ آپ جو ہے دوسرے آدمی سے آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جنگ ہے۔ جنگ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ آپ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں دلیل کے ساتھ، نہ کہ تذلیل کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کسی کی تذلیل کریں گے تو آپ خود بھی یہ یقین رکھیں کہ آپ اس تذلیل سے کسی صورت میں نہیں بچ سکیں گے۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے اپنے بھائی غلام اللہ کو دیجیے اجازت۔ والسلام۔